بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حضرت مولانا غلام رسول صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ از قلم علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہزارہ کے رہنے والے دارالعلوم دیوبند کے قدیم استاذ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ جوانی سے بڑھاپے تک کا زمانہ دارالعلوم کی تدریس میں صرف کر دیا، بلکہ قبر بھی دیوبند میں تلاش کی۔ عجیب و غریب مزاج اور حیرت انگیز روایات کے مالک جب بڑھاپے میں داخل ہوئے تو دارالعلوم کے لیے تبرک بن گئے۔ سردی کے زمانے میں گرم کپڑوں کے ساتھ چادر اور پھر لحاف کا بوجھ کھینچ کر درسگاہ میں داخل ہوتے، آتے ہی لیٹ جاتے اور فرماتے کہ ارے کوئی ہے جو مجھے دابے۔ طلبہ جسم دبانے کی سعادت حاصل کرتے اور سبق ہوتا۔ عبارت کے اختتام پر فتدبر آتا تو اندر ہی سے دریافت فرماتے کہ اس صفحے کا فتدبر یا اس صفحے کا۔ نشاندہی پر تقریر شروع ہو جاتی۔ نامور شاگرد شاہ صاحب دارالعلوم کے صدر مدرس ہو چکے تھے اور ان کے علم کا بحر مواج تلاطم پذیر تھا۔ مفتی محمود نانوتوی سابق رکن شورا دارالعلوم دیوبند صاحب زادہ ہونے کی بنا پر کہنے سننے میں جری تھے۔ عرض کرتے کہ جب آپ سے پڑھایا نہیں جاتا تو مفت میں دارالعلوم سے مشاہرہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ دیکھیے آپ کے شاگرد حضرت شاہ صاحب کی شان کا درس دے رہے ہیں۔ اس طنزیہ جملے پر یہ سادہ دل پٹھان زائد کپڑے اتار کر پھینک دیتا، سنبھلتے ہوئے ارشاد ہوتا تو پھر میں کہوں گا کہ انور شاہ کو آتا ہی کیا ہے؟ طلبہ کہتے کہ آپ عربی میں تقریر نہیں کر سکتے۔ شاہ صاحب تو عربی میں تقریر کر لیتے ہیں۔ مرحوم کی عربی میں تقریر شروع ہو جاتی۔ اچھا آپ فارسی میں تقریر نہیں کر سکتے جبکہ آپ کے شاگرد شاہ صاحب فارسی میں قادر ہیں؟ اس پر فارسی میں تقریر ہو جاتی۔ فرماتے کہ میں کئی زبانوں کا ماہر ہوں، ان زبانوں کی فہرست میں اردو بھی داخل تھی۔ مفتی محمود صاحب نے عرض کیا کہ اگر آپ اردو جانتے ہیں تو کریلا اور نیم چڑھا کا مطلب بتائیے۔ کچھ وقت کے لیے غوطہ زن ہوئے اور پھر ارشاد ہوا، اور حرف عطف نے کام خراب کر دیا، ورنہ بات صاف تھی کہ کریلا نیم پر چڑھ گیا۔ اس سادگی معصومیت سے طلبہ بھی خوب لطف لیتے اور ذمہ داران مدرسہ بھی۔ مولانا معین الدین اجمیری صدر جمعیت علماء ہند دیوبند تشریف لائے تو مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے تمام اساتذہ کو مطلع کیا کہ اسباق جاری رکھیں، مولانا اجمیری گشت کریں گے۔ خدا جانے مولانا غلام رسول مرحوم کو یہ اطلاع پہنچی یا نہ پہنچی، وہ اپنی درسگاہ بند کر کے چلے گئے۔ ادھر مولانا معین الدین اجمیری روانہ ہو گئے۔ چائے کی مجلس میں مولانا عثمانی نے مزاحاً فرمایا کہ مولانا اجمیری فرماتے تھے کہ آپ کے شیخ المنطق کو میرے سامنے پڑھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اس پر مولانا غلام رسول صاحب بستر باندھ کر اجمیر روانہ ہونے لگے کہ وہیں اپنا سبق سنا کر آؤں گا۔ غرض یہ کہ حضرت مرحوم لطائف کی پوٹلی تھے۔ دیوبند کی جامع مسجد میں قیام تھا اور آئے دن شہریوں سے جنگ رہتی۔ ہر آویزش میں مدرسے کے ذمہ دار ان کی حمایت کرتے۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات تھیں اور میں اپنے کمرے میں حاشیہ لکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک مولانا غلام رسول صاحب تشریف لائے اور کھڑے کھڑے فرمایا، اعزاز علی، اگر میں مر گیا تو تم مجھے کتنا ایصال ثواب کرو گے؟ کچھ عرض معروض کے بعد جیب سے ایک تحریر نکالی جس پر اپنے تمام تلامذہ سے ایصال ثواب کا وعدہ دستخطوں کے ساتھ لکھا تھا۔ میں نے بھی ایصال ثواب کی مقدار متعین کرتے ہوئے دستخط کر دیے۔ پھر پوچھا کہ حضرت یہ آج آپ نے کیسی مہم چھیڑ رکھی ہے؟ فرمایا کہ میری شہریوں سے آویزش رہتی ہے، مولوی حبیب ہمیشہ میرا ساتھ دیتے، لیکن اس بار کی لڑائی میں حبیب نے میری حمایت چھوڑ دی، یہ میری موت کی علامت ہے۔ اس واقعے کے چند روز بعد یہ کہنہ سال سادہ لوح عالم، ہزارہ کا انسان اور استاذ الاساتذہ ہمیشہ کے لیے گورستان قاسمی میں پیوند خاک ہو گیا۔ تربت کی خاص علامت بے نشانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ۔